اب ذکر آ رہا ہے اگلے منظر کا کہ اب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو اجنبی لگتے ہیں. بالکل ایسی ہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ان منکم وجلون کہا تھا نا انہوں نے. تو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں، رسول ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے. کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے پھر عالم الغیب؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں. تو فرشتوں نے اپنی حقیقت بیان کر دی، آنے کا مقصد بتا دیا. اور اِنَّا لَصَادِقُونَ جو کہا فرشتوں نے، کو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام کو ان کے جھوٹا ہونے کا اندیشہ تھا، یہ مزید بات کی اہمیت اور سنجیدگی بیان کر رہا ہے. حق سے مراد عذاب کی دھمکی ہے کہ اس کے سچ ہونے کا وقت آ لگا. اتیناک بالحق، جس عذاب کی دھمکی دی جاتی رہی ہے اس قوم کو وہ آ گیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، معاملہ بڑا سیریس ہو چکا ہے. اٹس اے ویری سیریس میٹر، بہت اہمیت کا حامل ہے. اب ایکشن کا وقت آ گیا. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لہٰذا اب کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جائیں جدھر جانے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے طریقہ بھی بتایا ایگزٹ کرنے کا، ہجرت کرنے کا، کہ گھر والوں کو لے کر چلیے اور آپ خود گھر والوں کے پیچھے پیچھے رہیے. یہ بھی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ کہیں مہم پر جائے تو لوگوں کی نگہبانی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیچھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے تھے، کمزوروں کو آگے چلاتے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. تو خیال کرنے کے لیے پیچھے چلیں کہ بھئی کوئی پیچھے رہ نہ جائے، رک نہ جائے، سلو نہ چلے، ایک خاص سپیڈ سے لوگ چلتے جائیں. اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ بھی منع کر دیا تھا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. پیچھے مڑ کے دیکھنا دراصل دو چیزوں کی علامت ہے. ایک یہ کہ ایک طرح کی حسرت یا کوئی محبت کا تعلق ہے، جذباتی تعلق ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کہ رحم کے جذبات ہیں. اور جب وہ عذاب آتا دیکھیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو عذاب آ رہا ہو تو کہیں دل میں رحم کے جذبات نہ آئیں. اللہ کو اتنی نفرت اس قوم سے تھی کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوط علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی رحم یا محبت باقی رہے ان لوگوں کے لیے. تو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. اور دوسرے پیچھے مڑ کے دیکھنا انسرٹنٹی، انسیکیورٹی کی بھی ایک علامت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بھی بڑا خطرہ ہوتا تھا آپ پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. اور ہجرت کا جو واقعہ آتا ہے مشہور اور معروف ہے، جب وہ سراقہ بن مالک پیچھے آ گیا تھا اور آپ کو دیکھ لیا تھا. ابو بکر پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، اتنے ڈر گئے تھے کہ مجھے پکڑ نہ لے ہم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. تو ایک مضبوط شخصیت کی علامت ہوتی ہے. تو کہا کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. اور دو تین چیزیں یعنی کہ آ گئیں کہ آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، شخصیت یعنی مضبوط تھی لوط علیہ السلام کی. سیکنڈ، رحم نہیں آنا چاہیے، کوئی محبت کا عنصر باقی نہیں رہنا چاہیے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. تو بتا دیا کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں.
عذاب نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. عاد اور سمود کے تو کم از کم گھر تو بچ گئے تھے، ان کی تو بستیاں تک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیں. اب ذرا تھوڑا ریوائنڈ کر کے اس قوم کا ماضی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹنکٹ ہو گئی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم جو ایکسٹنکشن پر چلی گئی، اس کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ ان کی اپنی مورل ڈپریوٹی تھی، اپنا مورل فائبر ڈکے ہو چکا تھا، اخلاقی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو خود تباہ اور برباد کر لیا تھا، اس وجہ سے ان کو ختم کیا گیا. اب وہ ذکر آ رہا ہے، وہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. تو یہیں ہم رک جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ